الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اعجبوا لہذا الانسان ینظر بشہم ویتکلم بلحم ویسمع بعظم ویتنفس من خرم. یہ سلسلہ گفتگو جو ہمارا جاری ہے وہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں ہے. چھوٹے چھوٹے کلمات جو نصیحت آمیز ہیں امام نے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں فرمایا ہے. یعنی سید رضی نے امام کے اقوال کو جمع کیا ہے جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہے. بے شک وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے. میں نے عرض کیا تھا تیسرے حصے میں یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں اور بہت نصیحت آمیز اور حکمت آمیز ہیں. بے شک اس کی 8ویں حکمت یہ ہے امام فرماتے ہیں اعجبوا لہذا الانسان، اس انسان پہ تعجب کرو. یعنی انسان پہ تعجب کرو. کیوں؟ کیونکہ ینظر بشہم، وہ ایک چربی سے دیکھتا ہے. اللہ اور فرما رہے ہیں انسان ایک چربی سے دیکھ رہا ہے. یہ چربی کا ایک ٹھیلا ہے، حلقہ ہے، اس سے انسان دیکھ رہا ہے. وَيَتَكَلَّمُ بِاللَّحْمٍ، گوشت سے کلام کرتا ہے. زبان گوشت سے بنی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، اس سے کلام کرتا ہے. وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور ہڈی سے سنتا ہے. اور فرما رہے ہیں وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور وہ ایک سوراخ سے جو ہے سانس لے رہا ہے. کتنی تعجب آور یہ چیزیں ہیں یقیناً. لیکن پروردگار وہ قادر مطلق ہے. بے شک یہ چاروں چیزیں جو بیان کی ہے پروردگار نے، یعنی چاروں چیزیں جو انسان کو دی ہے، اور امام نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان پہ تعجب کرو ان چیزوں کے ذریعے سے. یہ 4 چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہے اور جو اس نے ان چیزوں میں صلاحیت عطا کر دی ہے دنیا کا کوئی سائنٹسٹ یا کوئی انسان جو ایسا کر کے دکھا دے. کتنے گوشت دنیا میں موجود ہیں کوئی بولنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہوئے. ہے کوئی چربی لا کے آپ اس سے کہیے دیکھو. کوئی ہڈی اٹھا کے کہے کہ سنو. ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ایک ایسی چیز لے کر آئے جس میں سوراخ ہو اور اس سے کہے کہ تم جو ہے اس سے سانس کھینچو، ممکن ہی نہیں. لیکن وہ پروردگار جب ان چیزوں کو انسان کے وجود میں جمع کرتا ہے تو یہ چیزیں تعجب کے قابل ہو جائیں گی یا نہیں؟ بے شک اور یہ چاروں چیزیں اس کی وحدانیت پر بہترین دلیل ہے، اس کی خالقیت پہ دلیل ہے، اس کے قادریت پہ دلیل ہے. اگر یہی سب انسان غور و فکر کر لے تو دوسرے ادلہ و براہین کی ضرورت نہیں ہے وحدانیت پروردگار پہ. یہ انسان کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے ایک صناع ازل ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. اور فرما رہے ہیں اب آئیے دیکھیے یہ چربی سے جو انسان دیکھتا ہے جبکہ انسان کا پورا وجود گوشت سے بنا ہے. یہ پورا وجود گوشت سے بنا ہے.
اور اس گوشت کو ہڈیاں ہیں جو روکے ہوئے ہیں اور سنبھالے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں انسان کی ساخت جسم کی، اگر تنہا گوشت ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے لیے اللہ نے سنبھالنے کے لیے ہڈیاں پیدا کر دی ہے کہ گوشت جو ہے ہڈیوں کے سہارے ہے. اور اس گوشت اور ہڈی کے درمیان اس نے ایک چربی رکھ دی الگ سے کہ اس سے دیکھو. اور اس چھوٹی سی آنکھ سے نہ جانے وہ کہاں تک دیکھ رہا ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں کن کن اشیاء کو وہ دیکھ رہا ہے. اور تعجب ہے، اگر وہ یہ نہ چاہتا کہ ہر شے ہر رنگ کی نظر آئے تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اتنی صلاحیت اس چربی میں رکھ دی ہے کہ ہر چیز اپنے رنگ میں دکھائی دے رہی ہے. جو کلر جس چیز کا ہے وہ وہی نظر آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ سب جو ہے گرین نظر آ رہے ہوں. ہاں اگر کوئی گرین ہاؤس میں رہ رہا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے اس کو سب. تو ہر چیز اپنے رنگ میں نظر آتی ہے. یہ اس کے جو ہے بہترین دلیل ہے. اچھا اس کے بعد یہ بھی تعجب ہے یا نہیں، یہی ایک چربی جو انسان کی آنکھ کی شکل میں ہے، انسان 60 سال 70 سال 80 سال جتنی زندگی کرتا ہے اس وقت تک یہ آنکھ اس کے ساتھ کام کرتی نظر آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی عرض عارض آ جائے، بیماری، اور وہ الگ مسئلہ ہے، انسان کی آنکھ متاثر ہو جائے، لیکن وہ صحیح و سالم اس نے عطا کی ہے اور انسان مسلسل اسی سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں اور اس کے بعد پروردگار نے خود قرآن میں کہا، یعنی ایک تو یہ سب چیزیں اس کے وجود پر دلیل ہے اور اس دلیل کو قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے کہ ہم نے یہ عطا کی ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی ہے؟ یعنی یہ ہماری جو ہے آنکھ خود اس کے وجود پر دلیل ہے. اس کے بعد بھی قرآن میں پروردگار نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے یہ عطا کی ہے، تو یہ اس کی خالقیت پہ دلیل ہے یہ آنکھ. اور فرما رہے ہیں دوسری چیز، ایک گوشت سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اور گوشت جو اللہ نے دیا ہے یہ زبان کی شکل میں بڑی چھوٹی اور مختصر ہے، خطرناک ہے لیکن خطرناک بھی ہے. اور ایک چیز اس میں غور کریں، ہر حرف کے نکلنے کا ایک مقام ہے یا نہیں؟ بے شک. بے نکلنے کی ایک جگہ ہے، ہے نکلنے کی ایک جگہ ہے، سب مخارج ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ جب انسان ایک کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے تو زبان جو ہے فوری اپنے مخرج تک پہنچتی ہے. بے شک. کتنی تیزی سے جو ہے پہنچتی ہے. غور فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد یوں ہی نہیں بلکہ یہ زبان خشک نہ ہو جائے، اس نے پانی بھی رکھ دیا اندر. یہ پانی جو ہے یہ زبان کو تر کیے ہوئے رہتی ہے تاکہ انسان گفتگو کر سکے. کتنی نعمتیں ہیں اس زبان میں، گفتگو کر سکے انسان. چنانچہ آپ دیکھیے اگر ایک انسان صحرا میں ہو، پیاس سے جاں بلب ہو جائے، شدید پیاس لگ جائے اسے، تو اب اس کے بولنے میں اور تکلم میں ذرا سی مشکل پیدا ہو جائے گی. آپ دیکھیے انسان بہت جب پیاسا ہوتا ہے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور صحیح حروف کو ادا نہیں کر پاتا. ہم ہی ہیں دیکھیے بسا اوقات جبکہ پانی پی کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں بعد از مغرب، لیکن چونکہ زبان سوکھی چلی جاتی ہے بعض حروف کی ادائیگی میں واقعی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس کا لطف و کرم کتنا عام ہے، اس کا فیض یہ جاری ہے کہ اس نے زبان نرم رکھی. اچھا اگر ہڈی پیدا کر دیتا تو بول ہی نہیں سکتے تھے. اچھا نرم رکھی، یہ نرم کس بات کی علامت ہے؟ تاکہ آپ اسے جب ہم نے نرم دیا ہے تو اس کو سخت نہ بنائیں. کسی سے گفتگو کریں تو نرم لہجے میں. اور فرمائیں یعنی جب کلام کریں تو نرم لہجے میں کلام کریں، اس میں سختی نہ آنے دیں.
اور اس نے بڑی حفاظت میں رکھی زبان کی. دو دو دروازے دیے ہیں، ایک ہونٹ کی شکل میں، ایک دانت کی شکل میں. یہ دو چیزیں ہیں جو زبان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اب ہم اسے بے قابو نہ بنا دیں. اللہ نے تو سب کچھ کر کے دے دیا ہے انتظام. اچھا یہی زبان ہے. اب بتائیے اس کا حق کیا ہے؟ جب یہ عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس زبان کا کچھ حق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک یقیناً ہے. حق یہ ہے کہ اس کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں، اچھی باتوں میں. اسے برائیوں سے ہم دور رکھیں، غلط بیانی سے دور رکھیں، غلط گواہی دینے سے دور رکھیں، کسی کو دشنام اور گالی دینے سے دور رکھیں. یہ اللہ نے عطا کی ہے تو اس کو نیک کاموں میں کیوں نہ استعمال کریں، اور کرنا چاہیے. وَإِلَّا اگر آپ نہیں استعمال کریں گے تو یہی زبان آپ کو ہلاکت تک بھی پہنچا سکتی ہے. بے شک اور وہ روایت میں بھی ہے، اس سے بلائیں بھی آ سکتی ہے، ہلاکت کی طرف بھی انسان پہنچ سکتا ہے. چنانچہ یہ حدیث میں ہے کم من انسان اہلکہ لسان. کتنے ایسے انسان ہیں کہ جن کی زبان نے انہیں ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کر دیا؟ کسی ایسے انسان کو جو بھاری بھرکم دنیاوی لحاظ سے ایک پہلوان ہو، آپ نے کچھ ایسا غلط جملہ بول دیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کے قتل تک یہ بات تمام ہو جائے. یا آپ جو ہے ایسا جملہ ادا کر دیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی عاقبت اور آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جائے، تو انسان ہلاک ہی تو ہو رہا. اور فرمائے کتنی اہم چیزوں کی طرف امیر المومنین نے یقین جانیے اشارہ کیا ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ایک ہڈی سے سنتا ہے، ایک ہڈی سے سنتا ہے. ماہرین فن نے، اطباء نے، ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کیا کہ انسان جو ہے کان کے پردے سے سنتا ہے، ایک پردہ ہوتا ہے اس سے سنتا ہے. پھر اس پہ ان لوگوں نے تحقیق کیا اور تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں، وہ پردے سے نہیں سنتا ہے، پردے کے پیچھے باریک ہڈی ہے اس کے ذریعے سے سنتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ پہلے ایک زمانے تک انہوں نے کام کیا. ایک تحقیق کوئی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، برسہ برس جو ہے لگ جاتے ہیں تحقیق میں. تو اطباء نے، ڈاکٹروں نے، ماہرین فن نے جو ہے تحقیق کیا اور کہا انسان پردے سے سنتا ہے، کان میں پردہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے پھر تحقیق کیا اور پہلی تحقیق پہ خط بطلان کھینچ دیا، کہا یہ تحقیق صحیح نہیں ہے، وہ ایک ہڈی سے سنتا ہے. امیر المومنین نے کیا فرمایا 1400 سال پہلے کہ انسان ایک ہڈی سے سنتا ہے. کاش کہ یہ ماہرین فن اگر نہج البلاغہ کے اس فقرے اور کلمے کو دیکھ لیے ہوتے تو اتنے زمانے ان کے ضائع نہ ہوتے. بس اسی پہ تحقیق کرتے جو مولا نے فرما دیا ہے. دیکھ رہے ہیں، سلام کریں ایسے آستانے کو کہ ایسے ایسے رہنما پروردگار نے ہمیں عطا کیے ہیں. اس کے بعد قرآن میں اس سماعت کی طرف، اس بصارت کی طرف اور قلب کی طرف سب اشارہ کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سماعت دی، بصارت دیا اور قلب دیا ہے. تو یہ سب خود دلیل ہے، لیکن ان دلیلوں کو جو ہے قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے. اس کے وجود پر یہ ساری چیزیں دلیل ہے. آخری چیز ایک سوراخ سے جو ہے وہ سانس لیتا ہے. ایک سوراخ، یہ جو، اور دونوں سے نہیں لیتا ہے تو دو، لیکن ایک سوراخ، ایک طرف ہے تو ایک طرف بند ہے. جب ادھر آئے گی اور وہ بھی بدلتا رہتا ہے وقت، کبھی اس سوراخ سے کبھی ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے. اور اس کے بعد بھی اس کا رحم و کرم و فیض کتنا عام ہے کہ اگر یہ دونوں سوراخ متاثر ہو جائیں تو اضطراری طور پہ منہ سے سانس لینے لگتا ہے. اگر سردی ہو جائے یا کوئی اور ایسی مشکل پیش آ جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سوراخ ناک بند ہو جاتی ہے تو کہاں ایک سانس لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کتنا اس کا لطف و کرم ہے. لیکن یہ اشارہ جو امام نے فرمایا ہے وہ اسی ناک کی طرف کی، اس سے جو ہے وہ تنفس لیتا ہے
اور اس سے سانس کھینچتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سوراخ کو جتنی ضرورت تھی اسی کے مطابق رکھا، بے شک یعنی سانس جو ہے بہت آسانی سے اس سے آتی ہے اور جاتی ہے۔ اگر وہ ذرا سا چھوٹا کر دیتا تو سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں بعض حضرات کے اندر جو ہڈی ہو جاتی ہے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس نے بہت مطابق ہمارے سانس کے رکھی جتنی بے شک ضرورت۔ اگر تنگ کر دیتا تو سانس لینے میں مشکل ہو جاتی، اور اگر بڑا کر دیتا تو ایک تو خوبصورتی جاتی انسان کی، اور دوسرے نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑے چلتے، اور جب ہم راستہ چل رہے ہوتے ہوں اور تیز ہوا آ جائے تو اس سوراخ کے ذریعے سے ممکن ہے یہ ہوا ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کر دے، بے شک لہٰذا اس نے نہ تو بہت کشادہ رکھا اور نہ ہی تنگ رکھا، بلکہ مطابق اس کے رکھا کہ ہم آسانی سے سانس لے سکیں۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کیا یہ کہنے کو دل نہیں کہتا کہ جو قرآن میں پروردگار نے کہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، آپ بتائیے یہ ساری چیزیں، بس وہ بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے، بے شک بہترین خالق ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے وجود پر دلیل ہے، اس کی وحدانیت پہ دلیل ہے، اس کی خالقیت پہ دلیل ہے، اس کی قادریت پہ دلیل ہے، یعنی گویا مولا کائنات نے ایک انسان کو متوجہ کیا اس کے وجود کی طرف چار چیزوں کے ذریعے سے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے ذات احدیت کی طرف متوجہ فرمایا۔ بہرحال گفتگو یہیں تمام ہے، انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ والقفا وانکشف الغطاء فقد السماء والارض الیکم